ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ فرمائی کہ ہمیں حضور کا امتی ہونے کا شرف بخشا. ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں ہوئے اور اللہ رب العالمین کی منشا حاصل کرنے والوں میں ہوئے. اور نہ ہم آپ جیسے نہ جانے کتنے لوگ بھٹک گئے، راستے سے بے راستہ ہو گئے، اور سیدھا اور صحیح راستہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ اللہ نے بہت کرم فرمایا کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں شامل فرمایا. درود و سلام ہو حسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم، قرآن کریم مشعل ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں، کھوج کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تلاش کریں، تو ان کو صحیح معنوں میں اللہ کی منشا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی معلوم ہوگی اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہونے والوں میں شامل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 22ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، اور وہ اس سے تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں تمام احکامات ارشاد فرمائے ہیں. پورے قرآن اللہ کا حکم ہی ہے، لیکن کسی عمل کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندے اس کو میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے تم بھی کرو. لیکن ایک ایسا عمل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرماتی، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی ہے کہ وحدہ لا شریک خود فرماتا ہے خالق کائنات کہ اللہ انہیں اس عمل کو خود کرنے کو فرمایا کہ میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہا ایمان والوں تم بھی کرو. خود کیا اور کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کراتا ہے اور خود کہتا ہے کہ ایمان والوں تم بھی کرو اسی کو. یہی ایک ایسا عمل جس کو رب کائنات نے خود بھی کیا، اپنے فرشتوں سے بھی کرایا اور خود مومنوں سے کہا کہ اس عمل کو کرو. اور بقیہ کوئی عمل یہ نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا کہ ہم بھی اس کو کرتے ہیں تم بھی کرو. سارے عمل کو بتا دیا کہ یہ کرو، یہ ہمارا حکم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو عمل کرتے رہو. لیکن یہی ایک عمل ہے جس کو خود کیا اور فرشتوں سے کرایا اور حکم بھی دیا کہ ایمان والوں کو کہا ایمان والوں تم بھی کرو. آیت کریمہ یوں ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود اور سلام بھیجو. یہ اللہ نے حکم دی کہ ہم کرتے ہیں، ہمارے فرشتے کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجو. اب یہ قرآن کریم کا ایک سادہ ترجمہ آپ نے سماعت فرما لی. اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں اس بات کو واضح کریں. نسائی شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
مجھ پہ درود پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو مٹائے گا، 10 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں درج ہوں گی، اور اللہ 10 درجہ بلند فرمائے گا۔ یہ ذری سی بات کم نہیں کہ اللہ رب العالمین جنت میں 10 درجوں کو بلند فرما دے۔ ہر طبقہ میں کئی درجے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ان کے درجوں کے مراتب کو بلند فرمائے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، دوست کی دوزخ میں چلا جائے گا، تو جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی فکر مند رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب جنتی جنت میں چلا گیا اب اس کو کیا غم و کیا فکر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہر آدمی اپنے مرتبے کو بلندیوں پہ چاہتا ہے، وہ دیکھے گا اور اس کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم اپنے گھر سے مسجد تک درود پڑھتے ہوئے آتے، یا اپنے گھر سے آفس تک، کارخانے تک، چہرے جہاں بھی جانا ہو، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے تو تمہارا مقام یہ ہوتا، تمہارا مقام یہاں جا۔ اس کا حرص اس کو سوال ہوگا کہ کاش کی میدان حشر میں، قیامت میں، جنت میں ہم درود پا کر پڑھے ہوتے تو ہمیں ساری جگہوں پہ اس کا فائدہ نفع ملتا، اور ہمارے مقام، ہمارے درجات بلند ہو جاتے۔ اور ایک جگہ تو حضور یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص درود بھول گیا وہ جنت کے راستہ بھول گیا، جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستہ بھول گیا، اور جو کوئی کسی مجمع میں، کسی فنکشن، کسی دینی تقریب میں اگر درود نہیں پڑھتا ہے تو دوزخ کی جانب اس کا رخ ہو گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ موجود تھے، ہمارے ساتھ طلحہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے تو چہرہ دمک رہا تھا، خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایسا ہم لوگوں کو کوئی غم ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے، کوئی خوشی ہو تو چہرے سے اس چہرے کا دمکنا وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمیں کوئی خوشی حاصل ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ پڑھ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر و عرض کہ میرے آقا، آج آپ کے چہرے سے کچھ خوشی کے آثار اور چہرہ آپ کا حساس و بشاش نظر آتا ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا معاملہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ رہا، آج مجھے خوشی ہو رہی، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کا جو شخص درود پاک آپ پر پڑھے گا تو اللہ رب العالمین رب کی طرف سے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہیں اس کی مٹیں گی، اور اللہ 10 درجہ بلند فرما دے گا۔ یہ فضیلت اس کی ہے کہ درود پاک پڑھنے پر اس کے مراتب بڑھنے کے مختلف طریقے سے اس کی خبریں ملتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، حضور کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ذرا اندازہ کرو کہ وہ کون سے 3 شخص ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت میں دیدار نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے بد نصیبی کی بات ہے۔ فرمانے لگے کہ وہ شخص ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا، میرے آقا اس سے بیزار ہے، فرما رہے وہ میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ سے جو میرے سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، میرے سنتوں کو ترک کیے بیٹھا ہے، اور وہ بھی نماز جیسی سنت بھی لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں جو قرۃ عین فی صلاۃ میں ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے اس پہ۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو میرا دیدار نہیں کر پائیں گے، میں ان سے بیزار ہوں۔ اور فرماتے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اتنی تپش ہوگی کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا علاوہ عرش الہی کی، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ تو 3 شخص ایسے ہیں، خوش نصیب شخص ہیں کہ اگر اس پہ عمل کر لیا تو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ میرے آقا صاحب نے فرمایا وہ خوش نصیب 3 کون شخص ہیں؟ پہلا تو وہ شخص ہے
جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی اور دقتوں میں ہاتھ بٹاتا ہو، اس کی مشکلات دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو، اپنی طاقت لگاتا ہو، اپنی طاقت لگاتا ہو کہ ہمارے بھائی پریشان نہ رہے، اس کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹاتا ہو، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو سنتوں میں مستعدی سے چلتا ہو، سنتوں کا اہتمام کرتا ہو، بے قدری نہ کرتا ہو، سنتوں کو مستعدی کے ساتھ کرتا ہو، وہ شخص عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو، وہ شخص بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس لیے کہ اس میں درود پڑھتا ہے۔ اور اسی چیز کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، خاک آلود ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو۔ پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا نام سنے، میرا ذکر سنے، میرا نام آئے، مجھ پہ درود نہ پڑھتا ہو، میرے نبی نے اس سے لعنت فرمائی۔ درود پاک کے نہ پڑھنے پر کہیں بھٹکنا بتایا جا رہا ہے، کہیں لعنت فرمائی جا رہی ہے۔ کتنے کتنے لعنت ہو رہے ہیں اس شخص پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امتی کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، نہ جانے کتنے مشکلات برداشت کیے، نہ جانے کتنے پتھریں کھائیں، نہ جانے کتنے گالیاں کھائیں، کتنے لوگ جادوگر اور پاگل اور دیوانہ کیا سے کیا نہیں کہا۔ اس امتی کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے، اپنے نبی پر درود پاک بھیجتا رہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ حضرت عائشہ نے فرماتی ہیں کہ جب آدمی درود پڑھتا ہے، اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، خوش طبعی کے ساتھ، یکسو ہو کر کے محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، تو اس کا درود فرشتے خداوند قدوس کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ یہ میرے پروردگار دیوانے نے درود پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، تو رب کائنات کا ارشاد ہوگا کہ لے جاؤ اس درود کو محمد رسول اللہ کے قبر انور تک، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اس نے نبی پہ درود پڑھی ہے، نبی کو راضی کر رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ کہ نبی اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی دعا اس وقت تک عرش پہ نہیں جاتی، قبولیت کی منزل پہ نہیں جاتی، زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے، جب تک وہ درود پاک پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا۔ بغیر درود کے اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی درود زمین و آسمان کے بیچ معلق رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف نہیں چڑھتا، وہ درود نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے درود نہیں پڑھا، محسن اعظم کے احسان کو فراموش کر دیا۔ تو پتہ لگا کہ ہم اپنے کسی بھی معاملے میں ہو، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے ہوئے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور منزل مقصود تک نہیں پہنچتی۔ اور درود پاک کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائی تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی میرے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا اوقات درود و وظائف میں لگاتا ہوں، صرف کرتا ہوں، جو اوراد و وظائف میں جو وقت میں نے بچا رکھا ہے، اس کے لیے متعین کر رکھا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ درود پاک کے لیے لگا دوں۔ یا رسول اللہ کتنا وقت درود کے لیے متعین کروں؟ یہ ترمذی کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے۔ قال ربو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو ایک چوتھائی درود پڑھنے کے لیے لگا دوں، ایک چوتھائی درود پڑھ، بقیہ تین حصے جو رہیں گے اور دیگر اوراد و وظائف کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما شئت، جتنا تو چاہے، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ خیر لک، تیرے لیے بہتر ہوگا، زیادہ اچھا ہے اگر تو اور وقت لگا دے۔ ہے جو ابن کعب نے کہا اللہ کے نبی پھر میں اپنے اوراد و وظائف میں سے آدھا وقت میں درود پاک ہی کے لیے لگا دیتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا تم چاہو اگر تم اور زیادہ کر لو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، تو میں اپنے اوراد و وظائف کے جو میرے اوقات ہیں اس میں سے 3 حصہ میں درود کے لیے لگاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا، ما شئت، جتنا چاہے، فإن زدت فهو خير لك، اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی، تو میں اپنے پورے وقتوں کو جتنا اوراد و وظائف کا میرا وقت ہے، ٹائم ہے، وہ سب درود ہی کے لیے لگا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اجعل لك صلاتی کلھا، جب تم سارے وقت کو درود ہی کے لیے لگا رکھا ہو تو یزن یکفا ہمکا، تو یہ تمہارے سارے مشکلات کے لیے، سارے امور کے لیے کافی ہوگا۔ جس بھی معاملے میں تم چاہو گے تمہارا یہ درود پڑھنا سارے معاملے کے لیے کافی ہوگا۔ یزن یکفی لکا ذنبکا، یزا یکفی لکا ذنبکا، پھر تمہارے سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اگر تم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے، تمہارے دلوں میں اتری، تو تمہارے سارے امور کے لیے کافی ہوگا اور سارے گناہوں کے لیے معافی کی صورت ہوگی اور اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ درود پاک کی احادیث کریمہ کے روشنی میں یہ تھا۔ عملی طور سے دیکھو جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ایک شخص گنہگار ہے، بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی ہیں۔ ایک شخص بہت ہی مجرم ہے، خطا کار ہے، گنہگار ہے، لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور دنیا میں لگا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، ساری برائیوں میں ملوث ہے، ماحول غلط ہے، بگڑا ہوا آدمی ہے، اچھے معاشرے میں نہیں رہتا، سارا سماج اسے بائیکاٹ کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن وہ بھٹکتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ موت نے اسے دبوچ ہی لیا۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں، نجات نہیں، وہ شخص مر گیا۔ اب مرنے کے بعد سارا سماج اس کے خلاف تھا، لوگوں نے اٹھا کر کے اس کو ایک میدان میں پھینک دیا، نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ جنازہ ہوا، نہ کوئی گڈھا بنایا، کچھ نہیں کیا، یوں ہی لے جا کے پھینک دیے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے امتیوں نے ہمارے ایک بندے کو میدان میں یوں ہی پھینک دیا، اور جاؤ ان سے کہو اسے اٹھا لیں، اسے غسل دیں، اسے کفن دیں، اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو دفن کریں، طریقے سے کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار، وہ تو اتنا بڑا مجرم و پاپی اور خطا کار تھا، مرنے کے بعد کون نیکی کر لیا جو اس کے لیے تو اعلان فرماتا ہے کہ اسے کفن دفن دیا جائے؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کس کے اعمال و کس کے کارنامے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہوں۔ حکم ہوا کہ جاؤ اسے کفن دفن دو، سب اس کا جنازہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار کون عمل کر لیا مرنے کے بعد؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ، وہ توریت شریف پڑھ رہا تھا، اس نے میرے نبی کو نہیں دیکھا ہے، نبی کے بیان توریت میں پڑھا ہے، لیکن اتنی محبت اس کو تھی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی چوم لیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے لگا۔ نبی پہ درود پڑھا ہے، بس یہ ادا اس کی ہمیں بھا گئی کہ جس نبی کو دیکھا نہیں، ہم تو نبی کو جانتے ہیں، ان کے کارناموں کو سنے ہیں، ان کے طرز عمل کو دیکھا ہے، اس ساری کتابوں میں ہمارا ایمان اس طرح سے ہے کہ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کرتے دیکھتے ہیں، بالغیب پہ ہمارا اس طرح سے ایمان ہے۔ اور اس شخص نے دیکھا ہی نہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام سن کر کے درود پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ عادہ ہمیں بڑے پسند آئی اور اے موسیٰ اسی بنیاد پر ہم نے اس کی مغفرت کر دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بخشش کے لیے ایک بہانہ تلاش کرتی ہے، کون سی ادا اسے پسند آ جائے اور اس ادا پہ بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ
اگر اس دنیا میں میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا اس دنیا میں نہ ہوتا کوئی، تو میں نافرمانوں کو، ظالموں کو پلک جھپکنے کی بھی فرصت نہیں دیتا کہ وہ پلک جھپک لے۔ یہ تو نافرمان ظالم نیکوں کے بھروسے بھی زندہ ہیں۔ کچھ نیک لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، نیکوں کے طفیل میں برے لوگ زندہ ہیں۔ اور اے موسیٰ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں میدان حشر میں تجھے پیاس نہ محسوس ہو، پیاس نہ لگے، تو پیاسا نہ رہے، تو کثرت کے ساتھ میرے نبی محمد رسول اللہ کا درود پڑھا کر اور اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھا کر اگر تو اس کو پڑھتا رہے گا تو میدان حشر میں تو پیاسا نہیں ہوگا، تجھے پیاس کی شدت نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تو صحابہ نے عرض کی اس وقت ابتدائی اسلام، تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آج ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں اور کل آپ انتقال کر جاؤ، پردہ کر جاؤ، اس دنیا سے پوچھ کر جاؤ، آپ کا جسم مٹی میں مل جائے تو ہمارا درود کہاں پہنچے گا؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قریب میں پڑھتا ہے اس کا درود میں خود ہی سنتا ہوں، جو دور میں پڑھتا فرشتے اس درود کو میرے پاس لاتے ہیں، میرے پاس درود کو پیش کرتے ہیں، میں اپنے دیوانوں کو پہچانتا اور جانتا ہوں۔ تو جو اپنے دیوانوں کو جانتا اور پہچانتا ہوں جو میرے پاس درود پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ تم مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو جمعے میں خاص طور سے۔ صحابہ نے کہ اللہ رسول آپ کا جسم جب مٹی ہو جائے تو پھر ہمارا درود کہاں پہنچے گا؟ یہ اعتقاد تھا، عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گرہ کو کھول دیا، فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد، اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، مٹی بنائے۔ اور دوسری جگہ بھی حدیث میں آتا اسی جگہ کہ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور روزی دی جاتی ہے۔ حضور معراج میں جاتے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مٹی ہو گئے ہوتے تو کہاں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دی جاتی ہے، اور زمین کی مجال نہیں ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، نبی کے جسم کو گلائے، یا نبی کے جسم کو اذیت پہنچائے، داغ لگا دے اس کے جسموں پہ۔ یہ اس مٹی کی مجال نہیں ہے، اللہ نے زمین پہ حرام کر رکھا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت جب ہوگی تو فرمایا کہ وہ درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں کئی گروہ آئیں گے، میں سارے گروہوں کو پہچان لوں گی۔ اس لیے اللہ رسول کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا ان کے درود پڑھنے کی وجہ سے، وہ کثرت سے درود پڑھیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے۔ درود پڑھنے والے کو میں پہچان جاؤں گا کہ میرا دیوانہ ہے اور میرا عاشق ہے۔ تو درود پاک کی بے شمار فضیلت ہے۔ واقعات کی روشنی میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی زیارت میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ساتھ ایک شخص، ایک نوجوان اور تھا، وہ بھی زیارت میں گیا ہوا تھا۔ میں اس نوجوان کو دیکھتا رہا، وہ صفا مروہ کا صحیح کرتا تو درود پڑھتا، حجر اسود کا بوسہ دیتا درود پڑھتا، طواف کعبہ کرتا تو درود پڑھتا، مقام ابراہیم پہ پہنچتا تو یعنی جتنے بھی ارکان ادا کرتا سب میں درود پڑھتا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس سے کہا نوجوان کیا تجھے درود پاک کے علاوہ اور کوئی دعا یاد نہیں ہے؟ صرف درود ہی جانتا ہے؟ اس نے کہا آپ سے کیا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی عمل کرتے کوئی اگر پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تم سے کیا مطلب، ہم اپنی اصلاح نہیں کھوجتے، ہم کہتے تم سے کیا مطلب۔ تو اس نے کہا نوجوان نے کہ آپ سے کیا مطلب، آپ کون ہیں؟ تو نے کہا تجھے پتا نہیں، میں سفیان ثوری ہوں۔ نام سنتے ہی قدموں میں جھک گیا۔ شخصیت جب پتہ لگتا ہے تو آدمی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پتہ لگا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہنے لگا کیا وہی سفیان ثوری ہے یہ رات والا؟
کہا ہاں وہی سفیان سوری، چونکہ ہر آدمی کو پہچانتا تو ہے نہیں، لیکن نام سے واقف ہوتا ہے، شخصیت سے واقف ہوا کرتا ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلا یہ ہے سفیان سوری عراق والے ہیں، تو ادب سے جھک گیا، کہنے لگا کہ حضور درود کے علاوہ بھی مجھے بہت سی دعائیں یاد ہیں، لیکن جو فضیلت مجھے درود میں ملتی وہ نہیں ملتا کہیں۔ سفیان سوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بتا درود کیسے تم نے پڑھنا شروع کیا، کیا نوعیت اس کی ہے، کیا فضیلت تجھے حاصل ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں حج بیت اللہ کی زیارت میں جا رہا تھا، میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا، میں لے کے جا رہا تھا، یہ چٹیل میدان، یوں ہی راستے تھے سب پہاڑی اور جنگلی، تو یوں ہی میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، مجھ سے جو بن سکا میں علاج کرتا رہا، جیسی بھی دوائیں ملتی رہی فراہم ہوئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے میرا باپ انتقال کر گیا، میں بڑے پریشانی میں ہوا کہ یہاں کوئی ہے نہیں اپنا، یہاں کیا کروں؟ اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے حالت یہ ہوئی میرے باپ کی شکل ایسی بدل گئی کہ دوسرے لوگ اس سے گھر کرتے۔ میں بڑی غور و فکر میں تھا کہ یا خدا، باپ کا انتقال ہوا تو ہوا، شکل بدل گئی، کون آئے گا جو اس مجرم کو وہ کہے گا یہ بہت بڑا مجرم ہے، پاپی ہے، خطا کار ہے، اس کے جنازے اس کے تجہیز تکفین کے لیے کون آئے گا؟ میں اسی غور و فکر میں تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے سفیان ثوری سے کہ میں اسی غور و فکر میں اتھاہ سمندر میں غوطہ زن تھا، اب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے جب نیند آ گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں، بہت خوشبو سے معطر، بہت خوبصورت، بہت بہترین لباس پہنے، میری آنکھوں نے ایسا لباس نہیں دیکھا، نہ میرے ناک نے ایسی خوشبو دیکھی، سونگھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ آتے ہی میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دی تو میرے باپ کا چہرہ چمکدار اور روشن ہو گیا، مجھے خوشی ہو گئی۔ اور جب جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مسافرت میں، اس پریشانی میں، اس مصیبت میں آپ نے میرا ہاتھ بٹایا، میری مشکلات کو آسان کر دیا، آخر آپ ہیں کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں؟ میں تیرا نبی ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ شخص میرا دیوانہ تھا، یہ روزانہ 300 مرتبہ درود پاک مجھ پر بھیجا کرتا تھا۔ آج جب فرشتے میرے پاس آئے اور میں نے پوچھا میرے دیوانے کا درود کہاں، تو فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی وہ چٹیل میدان میں وہ انتقال کر گیا، وہ مر گیا۔ اس خبر کو میں سن کر کے اس اپنے دیوانے کے پاس آیا ہوں کہ تاکہ اس کی حیت ٹھیک ہو جائے، اس کی شکل ٹھیک ہو جائے، ورنہ میرا درود بدنام ہو جاتا۔ یہ فرشتے کہتے یہ محمد رسول اللہ پہ درود پڑھنے والا تھا، محمد رسول اللہ کا دیوانہ تھا، شکل بدل گئی، محمد رسول اللہ کچھ نہ کر سکے، محمد رسول اللہ کوئی حمایت نہ کر سکے، یہ بڑے دیوانہ درود پڑھنے والا تھا، اس لیے میں آیا ہوں کہ میرے درود کی لات لگ جائے، یہ بدنامی فرشتے نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا، یہ ایک انسان تھا، یہ کیا کر سکتا تھا؟ اس لیے میں اگر کہ اس کی مشکلات کو دور کر دیا۔ اور کہنے لگا وہ شخص کی اللہ کے نبی کیا اور آپ آ سکتے؟ فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھنے والا ہے جب بھی وہ مشکلات میں ہوگا اور جب بھی مجھے یاد کرے گا، میرا درود پڑھنے والا ہوگا، ہر چاہنے والوں کو میں اس کی ذلت، اس کی پریشانیوں کو دور کروں گا، اس کی پریشانی میں حاضر ہوں گا تاکہ اس کی پریشانی دفع ہو اور میری دیوانگی اس کے ساتھ برقرار رہے، ورنہ یہ فرشتے کیا سمجھتے جو بشر کی بات ہوتی۔ اور اسی دیوانے نے کہا ہے کہ جتنے مرض ہوں لا دوا ان کے لیے تو پڑھ صدا صلی علی محمد صلی علی نبینا۔ تو محترم اب وقت نہیں کہ آپ کو آگے لے چلوں، لیکن اتنی سی بات آپ کو بتاؤں کہ درود پاک کی کثرت آپ کے ہر محاذ اور ہر موضع پہ نفع بخش و فائدہ مند ہوگی، اور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ درود پاک کا ورد کرتے رہے اور درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھے رہے تو اللہ رب العالمین تمام مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم سے ہم دعا گو رب کریم ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کثرت سے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔